شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح طیبہ کے لیے، بالخصوص رہبر ذی وقار آقا خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کی شادمانی کے لیے، عشرہ محرم الحرام کے منتظمین، بانیان، خدمت گزاران، ان تمام کے مرحومین کے لیے، حوزہ علمیہ کے علماء، طلباء، بانیان، خدمت گزاران، ٹرسٹیز، جتنے بھی مرحوم لوگ ہیں سب کے لیے، بندے ناچیز کے اساتذہ کرام جو اس دنیا سے رحلت فرما کے ان کا مجھ پر حق ہے، ان تمام کی ارواح کی شادمانی کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ، قرآن مجید کی ان صورتوں کا ثواب شہدائے ملت جعفری اور دیگر تمام مرحومین مومنین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد تمام مجالس اعظام میں جو حاضر ہوتے ہیں مومنین مومنات کی جملہ حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ میرے اللہ اپنی عزت اور عظمت کا واسطہ ہم سب کا شمار عزاداران مظلوم کربلا کے ساتھ شمار فرما۔ میرے اللہ اپنی عزت اور عظمت کا واسطہ مومنین پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مومن مخصوص ایک پریشانی میں مبتلا ہیں، میرے اللہ مظلوم کربلا کی مظلومیت کا واسطہ ان کے اس مشکل اور پریشانی کو دور فرما۔ ملت ایران و لبنان اور جہاں جہاں بھی مظلومین جہان ہے، میرے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما، عالمی استعمار و استکبار کا خاتمہ فرما۔ میرے اللہ حجت دورہ فرزند زہرا، منتقم خون امام حسین وارث کربلا، ولی اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم وظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھیے بلند آواز. مومنین کرام، نئے سال کا اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا. آج 1448 ہجری کی پہلی شب کی پہلی مجلس اعزا ہے. آغاز میں ہم سب کریم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب پر کرم فرمایا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر صف اعزا میں بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا. یہ اس اللہ کا کرم ہے کہ اس نے منتخب کیا ہے. کچھ ایسے ہیں جو صف اعزا بچھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صف اعزا بچھنے کے بعد یہاں آ کر اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور کچھ اس سے پہلے صف اعزا بچھانے کا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم دنیا والوں کو سال کے آغاز سے ہی، آغاز سال اسلامی سے ہی یہ بتا دیں کہ ہمارا تعلق اس ہستی سے ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے. توجہ رہے میرے جملوں کی طرف. پہلی مجلس اعزا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان مجالس اعزا میں وہ جو سید الشہداء نے کربلا کے لیے ایک بستی سجائی ہے نا، اور اس کربلا میں خیموں کی وہ بستی سجا کر رہتی قیامت اور دنیا تک یہ پیغام پہنچایا کہ یاد رکھو انہوں نے خیمے تو جلا دیے لیکن ان خیموں میں بسنے والوں کے پیغام کو ختم نہیں کر سکے. تو ہمیشہ انسان کی بقا اور انسان کی جاودانی وہ اس جگہ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. توجہ رہے، اس مکان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ جو اس کے مادہ اور مادیات سے بنی ہوئی چیزیں ہیں اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ انسان کی جاودانی اور انسان کی بقا اس کے میسج اور اس کے پیغام کی بقا کے ساتھ ہوتی ہے. اگر میسج باقی ہے اور اگر میسج زندہ ہے تو پھر یاد رکھیے کہ کربلا میں خیمے جل گئے لیکن خیمے والے آج بھی زندہ ہیں، اور خیمے والوں نے وہ تنابیں جلتی دیکھی ضرور ہیں لیکن ان کے گلوں سے نکلے ہوئی تکبیر کی آوازیں آج بھی گونج رہی ہیں. اور یہ ایسا پیغام ہے سید الشہداء کا مومنین کرام کہ جتنی بقا اس پیغام حسینی میں ہے نہیں ملی اتنی بقا کسی نبی کے پیغام کو بھی. بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. میں تو ویسے نیچے بیٹھ کر بھی جو بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں ذمہ داری سے کہوں. یہ تو ویسے بھی مسند مصطفیٰ ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں تو یہاں پر ذمہ داری تو اور زیادہ ہو جاتی ہے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جو پیغام حسین کے اصغر نے دیا اور یہ پیغام جو باقی ہے نوجوانوں اور بچوں، اس پیغام کی بقا میں جو طاقت ہے وہ نوح کے پیغام نبوت میں طاقت نہ تھی. توجہ رہیے، مجھے آگے بڑھنا ہے. یہ جو پیغام علی اکبر نے زین سے زمین پر آتے ہوئے دیا،
یہ پیغام ابراہیم کے نار نمود میں داخل ہونے والے پیغام میں بھی اتنی بقا نہ تھی جتنی اکبر کے پیغام میں بقا ہے۔ ٹھیک ہے، نار نمرود میں ابراہیم چلے گئے اور پیغام توحید پہنچا کر گئے اور شیخ الانبیاء کے لقب پر فیض ہوئے، اور آنے والے جبرائیل نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیری آگ کو ٹھنڈا کروں نار نمرود میں جس میں تو جل رہا ہے۔ تو اس وقت ابراہیم کی توحید بھرے اس جملے کو آج بھی تاریخ میں لکھا ہے، اس نے کہا جس نے تجھے بھیجا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ پیغام توحید پہنچانا تھا نا شیوہ انبیاء، لیکن اس پیغام ابراہیمی میں بھی اتنی بقا نہیں ہے۔ جب بقا نہیں ہے یعنی طاقت نہیں ہے، پھر کہوں گا ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی نبی کے پیغام میں وہ بقا والی طاقت نہیں ہے۔ یہ بڑے بچوں کے لیے میں ذمہ داری سے بات اور درس دے رہا ہوں، اس لیے کہ آج 1448 ہجری کا جو عشرہ محرم الحرام ہے نا، وہ گزشتہ سال کے عشرے سے بڑا مختلف ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک چھوٹی سی کربلا یہاں بھی برپا ہوئی ہے۔ توجہ رہے، اس زمانہ اور اس عصر میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس میں بھی ایک عاشور برپا ہوئی ہے، اس میں بھی کربلا والوں کی طرح کربلا کا جن کے دلوں میں پیغام تھا انہوں نے کربلا رچائی ہے، اور اس حسینی پیغام کے صدقہ میں انہیں ایران کی سرزمین میں فتح و نصرت ملی ہے۔ تو یہ اسی کا ہی کیا ہے سلسلہ ہے، کسی نبی کے پیغام میں بقا نہیں ہے، اور اگر بقا ہے حسین ابن علی کے پیغام میں بقا ہے، اور میں ذمہ داری سے عرض کسی نبی میں بھی یہ بقا نہیں ہے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈرتے ڈرتے تاکہ آپ کو ختم الانبیاء تک لے جاؤں، ختم الانبیاء کا پیغام میں بھی وہ بقا نہیں ہے جو بقا حسین ابن علی کے پیغام میں تھی۔ پیغام وہی ہے جو آدم کا ہے، توجہ رہے، پیغام وہی ہے جو نوح کا تھا، پیغام وہی ہے جو شیس و ابراہیم و ادریس و یونس کا تھا، پیغام وہی ہے جو اسماعیل و موسیٰ و عیسیٰ و یحییٰ کا تھا، پیغام وہی ہے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ لیکن یہ سارے پیغام انبیاء ختم ہو جاتے اگر کربلا میں حسین ابن علی قیام نہ فرماتے۔ اس لیے دلیل یہ ہے، ختم الانبیاء کے پیغام اور پیام میں بھی وہ بقا نہیں ہے۔ دلیل، ختم الانبیاء نے کیا فرمایا؟ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بھئی ایک نواسہ نانے سے ہو سکتا ہے، نانا نواسے سے کیسے ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حسین، محمد نے کہا حسین مجھ سے ہے، نواسہ ہے، نواسے کا سلسلہ نانے کی بیٹی سے، تو یہ تو ایک کامن سینس بات ہے، کہا جاتا ہے یہ مجھ سے ہے، میری نسل سے ہے، میری اولاد سے ہے۔ لیکن محمد یہاں نہیں رکے، آقا نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں محمد حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ نانا ہے، آپ کا وجود نواسے سے پہلے ہے، آپ کیسے حسین سے ہوئے؟ یہاں سارے علماء نے یہ لکھا ہے، اور باقی حدیثوں نے بھی اس حدیث کی ذاکر صاحب تفسیر کرتی ہیں کہ حسین کا وجود محمد کے صدقہ میں ہے۔ توجہ رہے، حسین کی ذات کا وجود محمد کے صدقہ میں ہے، چونکہ نانا ہے، بیٹی دی، پھر اس کے بعد یہ نواسا ہوا، لیکن محمد کے پیغام کو زندگی حسین نے عطا فرمائی ہے، اور کسی انسان کا ہونا اور نہ ہونا اس کے مشن کی بقا پر ہے۔ مشن باقی تو وہ انسان بھی باقی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ اتنا عظیم پیغام ہے حسین کا۔ میں یہ چونکہ ابتدائی مجلس ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، مدرسے کا چھوٹا سا مدرس بھی کہہ لیجئے، تو ہم جب لیکچر دیتے ہیں تو فوراً مطلب کی طرف نہیں جاتے ہیں، پہلے مائنڈ بناتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں پروفیسر صاحب؟ پہلے مائنڈ بناتے ہیں، پہلے طالب علم کو تیار کرتے ہیں۔ یہ 10 روزہ کلاس ہے ہماری، 10 روزہ ورکشاپ ہے ہماری۔ پہلے مائنڈ تو بنائیں کہ سید الشہداء کے پیغام میں طاقت کتنی ہے، کربلا کے پیغام میں قوت اور طاقت کتنی ہے، اور یہ ذکر حسین کی عظمت کتنی ہے۔ میں کیا، آپ کیا، علماء کیا، فقہا کیا، انبیاء کیا،
ذکر حسین تو اللہ نے بھی کیا ہے۔ جس طرح ہر نسل، ہر رنگ اور ہر قبیلے اور ہر ملک کا انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ویسے محرم کے چاند کے طلوع ہونے سے بالخصوص سارے نسل و رنگ والے لوگ حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں، کچھ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ ایسے مل جائیں گے جو اللہ کے دھرم کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے دین کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے حسین کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر نہ کرنے والے بھی حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی ہندو اللہ کا ذکر تو نہیں کرتے ہیں نا، بدھ مت اللہ کا ذکر تو نہیں کرتے ہیں نا، کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، لیکن جب حسین کا محرم آتا ہے سارے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر کسی نے درس حریت لینی ہے تو حسین ابن علی کی کربلا سے سیکھو۔ ذکر حسین ابن علی میں اور آپ نہیں، اللہ بھی ذکر حسین ابن علی کر رہا ہے۔ اور عجب نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ذکر حسین کرنا پیغام ہو کہ ذکر حسین اس بے زباں سے جب ہوا ہے تو سمجھ لو ذکر حسین کسی زباں کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب بے زباں سے ذکر حسین نکلا ہے سمجھ لو پھر حسین کسی زباں کا محتاج۔ 14 کا ذکر اللہ نے کیا ہے، کیا یا نہیں کیا ہے؟ 14 کا ذکر اللہ نے کیا، جا بجا قرآن کی آیات ہے میرے سامنے، ایسے ماشاءاللہ بزرگ حضرات تشریف فرمائیں، کئی درس، کئی لیکچر، کئی عشرے وہ سن چکے ہیں، اسی جگہ باقی جگہوں پر علماء کو سنتے آ رہے ہیں۔ جا بجا اللہ نے فرمایا ہے، آل محمد کا ذکر کیا ہے۔ کیسا آل محمد کا ذکر کیا ہے؟ کتنی آیتوں کو میں ذکر کہوں جس میں اللہ نے 14 کا ذکر کیا ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کو دوسرے لفظوں میں سمجھنا ہے تو پھر سمجھیے کہ 14 کے قصیدے کا الہی منظوم نام ہے قرآن مجید۔ 14 کے قصیدے کا الہی منظوم نام ہے قرآن مجید۔ اس میں جا بجا آپ کو آل محمد 14 کا ذکر مل جائے۔ 14 کا ذکر اللہ نے کیا اور اللہ کا ذکر 14 نے کیا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب پتہ چل گیا کہ 14 کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے اور اللہ کا ذکر کرنا یہ 14 کی سنت ہے۔ اب جو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا وہ 14 کے راستے پر نہیں ہے، اور جو 14 کا ذکر نہیں کرے گا وہ اللہ کی سنت پر نہیں ہے۔ اسے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ جب حسینی اکٹھے ہوتے ہیں یہ 14 کا ذکر کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کرتا ہوں؟ پھر اسے دیکھنا پڑے گا کہ وہ توحیدی ہے یا توحیدی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا توحیدی سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو توحیدی ہیں، ہماری توحید کہیں جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہ کر لیا۔ بھائی اللہ کا ذکر کو معراج تب ملتی ہے جب 14 کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا، اس وقت اللہ کے ذکر کو معراج مل جائے گی۔ 14 کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ 14 کا ذکر، اللہ کا ذکر، یہ دو ہیں ہی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تھک گئے ہیں، یہ دو ہیں ہی نہیں۔ 14 کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر 14 کا ذکر ہے، یہ دونوں ذکر ایک دوسرے میں ضم ہو گئے ہیں۔ تبھی تو پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ذکری ذکر اللہ، میں محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ کبھی فرمایا علی کا ذکر میں محمد کا ذکر ہے، میں محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور جب علی کا ذکر محمد کا ذکر ہے تو علی کے بیٹے حسین کا ذکر محمد کا ذکر کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ دو ہیں ہی نہیں، یہ ایک دوسرے میں ضم ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ 14 کا ذکر شاہ صاحب اللہ کے ذکر میں ضم ہے، ایسے گھل مل گیا ہے۔ اب اس مضموم اور ایک دوسرے میں ملے ہوئے ذکر کو ان میں سے اگر کوئی کسی کو مٹانا چاہے، پیغام دے رہا ہوں جو ذکر حسین کو مٹانا چاہتے ہیں، بھائی یہ ذکر حسین ضم ہے ذکر خدا میں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ذکر حسین ضم ہے
ذکر خدا میں، اور جو چیز کسی میں ضم ہو جائے اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مثلا اگر آپ نے کسی پانی میں شکر کو مکس کر دیا ہے، گھول دیا ہے اس کو، تو وہ شکر اب نکل نہیں سکتی ہے۔ کوئی ہے آپ کے پاس طریقہ کہ شکر بھی نکل جائے پانی بھی بچ جائے؟ کوئی ہے طریقہ؟ ایک ہی طریقہ ہے اس شکر اور اس چینی سے جان خلاصی کا کہ اس پانی کو ڈھیل دو۔ پانی ختم ہوگا صدیقی صاحب تب جا کے یہ چینی اور شکر کا وجود کیا ہے ختم ہوگا۔ لو بس جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا ذکر 14 کا ذکر، 14 کا ذکر اللہ کا ذکر، 14 کا ذکر ضم ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کا ذکر ضم ہے 14 کا ذکر میں۔ اور دنیا والوں جو حسین کے ذکر کو ختم اور مٹانا چاہتے ہو اور 14 کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہو، بس ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے ذکر کو ختم کر کے دکھا لو، پھر 14 کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا ذکر تو ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا ذکر تو لازوال ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے۔ حکومتیں مٹ گئی، حکومتیں مر گئی، طاقتیں صرف ہو گئی، بنی عباس ختم ہو گیا، بنی امیہ ختم ہو گئے، ہلاکو ختم ہو گیا، صدام مر گیا، شاہ ایران فی النار ہو گیا، کتنے ڈکٹیٹر چلے گئے، نہ مجلسیں ختم ہوئی ہے، نہ ماتم داری ختم ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حضرت امیر المومنین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس یہ کہ 14 کا ذکر وہ ہستی ہے جو لازوال ہستی ہے۔ اگر 14 کا ذکر میں اور آپ نے کیا ہوا ہوتا نا، جو ممکنات ہیں، جو ختم ہو جانے والے ہیں، 14 کا ذکر جعفری صاحب ہو سکتا ہے ختم ہو جاتا، لیکن اس ذکر کی بقا کی ضمانت خود اللہ نے لے لی ہے۔ آپ ہوں ذکر ہوگا، میں ہوں گا تو بھی ذکر ہوگا، بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں میں اور آپ ذکر کے محتاج ہیں، ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور جملہ سنتے جائیے، ہماری حیات ذکر حسین میں ہے، اگر ذکر کریں گے تو زندہ رہیں گے۔ اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ذکر حسین کریں گے، اور اسی کی خبر کہ یہ ذکر زندہ رہے گا، اسی کی خبر جس حدیث مصطفیٰ کو سرنامہ کلام میں نے قرار دیا ہے، آقا نے بیان فرمایا ہے، اسی کی خبر دی ہے۔ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً، قتل حسین اور شہادت حسین کی ایک ایسی چنگاری ہے، ایک ایسی گرمی ہے، ایک ایسا جوش و جذبہ اور ولولہ ہے، ہر ایک میں نہیں، منافق کے دل میں نہیں، کافر کے دل میں نہیں، مشرک کے دل میں نہیں، فی قلوب المؤمنین، آپ جیسے مومنوں کے دلوں میں ہے۔ اور یہ چنگاری کیسی ہے، یہ حرارت، یہ جو جوش اور ولولہ اور جذبہ ہے، یہ کسی لیمٹ کے بعد ختم ہونے والا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا لا تبرد ابدا، یہ ایسی آگ جلی ہے یہ کبھی ختم ہوگی ہی نہیں۔ بیٹا دے دیا راہ کربلا میں، باپ ساتھ ہے، بیٹا دینے کے بعد دوسرے بیٹے کو بھیج دیتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹے آنکھوں کے سامنے قربان کرواؤں گا۔ یہ کربلا کا واقعہ سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں خود جا کے قربانی دے کے دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ میرے بیٹے اکبر سے قیمتی نہیں تھے۔ یہ جذبہ ہے، یہ ولولہ ہے، یہ حرارت ہے عزادارو مومنین کے قلوب میں، جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی۔ ہم تو ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں نا، قبلہ پھر محرم ہوتا ہے، پھر محرم میں تو لوگ آ ہی جاتے ہیں سننے کے لیے۔ ایک ایک جملے پہ توجہ کیا کریں، آ ہی نہیں جاتے، کوئی لائے جاتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ان کو لانے پہ مامور ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ پھر بڑا اعتراض بھی کر دیتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا میرے نوجوان بچے استعمال کرتے ہیں، بھائی استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے،
سوالات تو بہرحال ہوتے ہی ہیں، ہونے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال سے انہی سوالات کے چکروں میں ہم نے بھی اپنا وقت بہرحال کسی حد تک ضائع ہی کیا ہے، کیونکہ ہمیں سوالوں کے جواب دینے کی بجائے پلٹ کر ان پر سوال کرنے چاہیے تھے۔ سوال ہوتا ہے، معترض اعتراض کرتا ہے کہ یہ روتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام رونا ہی ہے، اور کبھی تو ہمارے بھی لبرل مزاج یہ کہتے ہیں بس شیعوں کا کام تو رونا ہی ہے۔ میرے دوستو معترض، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نئے سال کے آغاز میں بھی یہ رو کر اپنے نئے سال کی شب کو یہ کیسا بنا دیتے ہیں، منحوس کر دیتے ہیں رو کر۔ میں کہوں گا معترض، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اپنی اماں سے پوچھ لینا، آپ بھی آ کر روئے ہی تھے۔ تو جب پہلے دن آ کر آپ کے رونے سے آپ کی ولادت میں کوئی نحوست پیدا نہیں ہوئی، بلکہ جب آپ روئے تھے تو آپ کے والدین کی خوشی میں اضافہ ہوا تھا، اور سب نے کہا تھا کہ ہمارا بیٹا بیٹی زندہ ہے۔ پتہ چلا رونے میں زندگی ہے، رونے میں موت نہیں ہے۔ یا علی۔ اور پھر اگر کوئی نہ رو سکے، توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی نہ رو سکے نوجوانوں، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ رلانے کی کوشش تو کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ رلانے کی کوشش تو کرو، پتہ تو چلے یہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ادھر محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، کچھ ایسے صاحبان معرفت ہوتے ہیں جو چاند طلوع ہونے سے رو پڑتے ہیں، کچھ ایسے مومنین کرام ہوتے ہیں جن کے لیے صف عزا بچھائی جاتی ہے، کوئی ذاکر خطیب آتا ہے، ذکر حسین کرتا ہے، رلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دنیا والوں کو بتائے ہم زندہ قوم ہیں۔ تو رونے میں تو حیات ہے، رونے میں تو خوشی ہے، نہ کہ رونے میں کیا ہے، نحوست ہے۔ بڑا اعتراض کر کے لے آتے ہیں کہ جی ہر سال محرم منایا جاتا ہے۔ یہ بھی تو اعتراض ہوتا ہے نا، ہر سال محرم ہے، جی یہ کب تک محرم مناتے ہیں؟ ہر سال محرم۔ بھائی ذرا عقل کے وہ جو آپ کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، ہم تو حسن ظنی رکھیں گے نا کہ اللہ نے عقل دیا ہے، اگر وہ عقل ہے اس کو استعمال کیجئے۔ کائنات کا نظام ہی اللہ نے تکرار پر رکھا ہے، نہیں سمجھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تکرارن مجالس، پچھلے سال بھی مجلس، اس سال بھی عشرہ، 10 سال پہلے بھی عشرہ، پھر بھی آئیں گے پھر عشرہ۔ یہ تکرار کیا ہے، لوگوں کے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی منی کا بھی ویسٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم پہ فتوے لگاتے ہیں۔ یہ تکرار کیا میرے دوست، نظام کائنات تکرار پر ہی ہے۔ یہ روزانہ سورج طلوع کیوں ہوتا ہے، پھر غروب کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ایک دن اللہ کہہ دے آج سورج طلوع نہیں کرتا ہوں، جب سورج طلوع نہیں ہوگا پھر دیکھ لینا پھر کیسے زندگی آپ کی گزرے گی۔ یہ روزانہ سورج صدیقی صاحب طلوع بھی ہوتا ہے، یہ تکرار ہے نظام زندگی میں۔ دن ہے تو وہ بھی روزانہ آ رہا ہے، رات ہے تو وہ بھی کیا ہے، روزانہ۔ ایسے ہے کہ کبھی کسی سال کے کچھ دنوں میں اللہ نے پروگرام دیا ہو کہ اب راتیں نہیں آئیں گی، یہ تکرار پہ تو اعتراض نہیں ہے۔ بھائی اللہ کا نظام ہی ایسا ہے، جسے اللہ نے بقا دینی ہوتی ہے وہ تکرارا نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا اپنے درختوں کو ہی دیکھ لیجئے کہ یہ درخت جو ہے ان میں بھی تکرارن حالات آتے رہتے ہیں، ہر سال موسم خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کسی معترض مولانا نے یہ نہیں کہا پچھلے سال تو پتے جھڑے تھے، اس سال کیوں جھڑ رہے ہیں؟ بھائی یہ درخت کی حیات اسی پر ہے، پتے جھڑے موسم خزاں میں اور موسم بہار میں پھر بہار آ جائے، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ درخت زندہ ہے۔ یہ تکرار ہے، ہر چیز میں تکرار، جدھر چلے جاؤ تکرار آپ کو ملے گا۔ مولانا اگر آپ اپنی عبادات کا ملاحظہ فرمائیں، یہ ڈیلی نمازیں کیوں ہیں بھائی؟ ہر روز صبح کی نماز بھی ہے، پھر ظہر کی نماز بھی ہے، پھر عصر کی نماز بھی ہے، پھر مغرب کی نماز بھی ہے۔ کبھی کہہ دو اللہ سے یہ عبادات درمیان میں کچھ دن وقفہ ہی کر لیجئے۔ زکوٰۃ ہر سال ہے، عشر ہر سال ہے، حج ہر سال ہے، طواف ہر سال ہے، یہ سب کچھ ہر سال ہے، یہ تکرار ہو رہا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بس محرم کا تکرار آ جائے اس وقت اعتراض ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ 14 اگست ایک سال منایا تھا؟ 14 سال فقط ایک سال منایا گیا تھا،
نہیں ہے، یہ بار بار منا کر، یہ بچوں کو بتا رہا ہوں، یہ بار بار منا کر بتایا جاتا ہے ہم زندہ قوم ہیں، ہم اپنے دنوں کو یاد رکھنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ جو چیز حسین کے ساتھ جڑ جائے، جو چیز حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہو جائے، نسبت ہو جائے جس چیز کا حسین کے ساتھ، اللہ اسے عبادت شمار کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے حسین ابن علی کے پیغام کو اور کربلا کو عبادت کی بقا کا ذریعہ قرار دیا۔ جو چیز حسین کے ساتھ جڑ جائے، جس چیز کا ربط حسین کے ساتھ ہو جائے، اس میں عبادت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آداب عاشور سنیے، آداب محرم سنیے، ویسے ساری زندگی کے آداب ہیں، لیکن یہ آداب خصوصاً محرم میں قیام کرنا چاہیے، ان کو برپا کرنا چاہیے۔ خادم سے کہا چھٹے تاجدار ولایت نے مجھے پانی پلاؤ، میں عرض کر رہا ہوں جو چیز حسین کے ساتھ جڑ جائے عبادت شمار ہو جاتی ہے۔ خادم کو کہا مجھے جام پانی کا پلا، آقا کا خادم ہے، جام پانی کا پلایا، آقا نے جام پانی پی کر اس کے بعد مولا حسین کی پیاس کو یاد کر کے رونے لگے۔ آداب محرم، آداب عاشور، آداب کربلا، معرفت کربلا، معرفت کربلا۔ آقا پانی پی کر رونے لگے، آقا پانی پلا دیا، روتے کیوں ہو؟ خادم نے عرض کی، مولا نے فرمایا مجھے اپنے دادا حسین کی پیاس یاد آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد حسین کو کیا کہا؟ جعفر صادق نے کہا میرے اللہ، حسین کے اہل بیت اور حسین کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں جو ان کے ساتھ شہید ہو گئے، ان پہ درود و سلام ہو، اور حسین کے قتل کرنے والے قاتلوں پر تیری لعنت ہو۔ اللہم لعن علی قتلۃ الحسین، صلوات اللہ علی الحسین و اصحاب و اعوان و اہل بیت، یہ جملے فرمائے، اور حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ پیغام دے رہے تھے نا چھٹے امام، دل میں ہی کہہ سکتے تھے، بلند آواز سے کہا۔ پھر اس کے بعد فرمایا خادم، آداب محرم سن کے جائیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا خادم کیا تجھے پتہ ہے ان جملوں کا کیا ثواب ہے جو میں نے یہ کیا ہے؟ پانی پی لیا تھا، سیراب ہو گیا تھا، یہ عمل میں نے جو کیا، پتہ ہے کیا؟ ہر عمل حسین سے جڑ جائے عبادت۔ فرمایا جو بندہ، اب حدیث سنیے، صادق آل محمد ادب کربلا دے رہے ہیں، جو بندہ پانی پی کر میرے دادا حسین اور ان کے اہل بیت اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے حبیب و جونم اور مسلم ابن اوس جوہر جیسے ان جوانوں اور ان بوڑھے شہداء پر صلوات بھیجے، درود بھیجے، اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیوں کو ثواب لکھ دیتا ہے۔ فرمایا پھر سنیے، 1,00,000 درجے اللہ اس کے بلند کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا سنیے، 1,00,000 گناہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ یہ کلمے پڑھے گا نا ایک گھونٹ پانی کا پینے کے بعد بھی، میرے اللہ حسین پر سلام ہو، سلام بر حسین، حسین پر سلام ہو، حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو، یہ جملے اگر کہ کہے گا نا، فرمایا اسے 1,00,000 یہ ثواب ہی ملیں گے، گناہ بھی اس کے جو ہے وہ اللہ ختم کر دے گا، اور ایک غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب مل جائے گا۔ تو یہ درود بھیجے گا، یہ درود بھیجے گا۔ پھر یہ پیغام دینے کے بعد وقت گزرتا گیا، آداب کربلا بیان کر رہا ہوں، وقت معرفت کے ساتھ حسین ابن علی کو مانو، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن آیا، مولا کا چاہنے والا مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، جماعت ہو رہی تھی، لیکن اسے آنے میں لیٹ ہو گئی۔ توجہ فرمائیے نوجوانوں کے لیے، آنے میں لیٹ ہو گئی، وضو کرنے میں، گھر سے نکلنے میں، جیسے ہمارے بس اوقات بعض احباب جو ہیں وہ آنے میں لیٹ ہی کر دیتے ہیں، لیکن جب ایچیسن سکول میں بچہ بھیجنا ہو یا کسی اور بڑے وہ سکول میں بھیجنا ہو، پھر تو ہم اسے بڑے جلدی سے اٹھاتے ہیں اور خود بھی جاتے ہیں، اور جس حالت میں بھی ہوں، نائٹ شوٹ میں جو بھی ہو، اس کو چھوڑ کے آتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مسجد بہرحال اللہ کی ہے، اس میں بہت بڑے جو ہے وہ کیا ہے وہ فیور مل جاتی ہے اور سب کچھ ہے، اس میں لیٹ آیا وہ بندہ۔ جب لیٹ آیا، نماز بجماعت ہو چکی تھی، نماز پڑھی اس نے، نماز پڑھنے کے بعد جانے لگا، مسجد کے دروازے پر مٹکے پانی کے پڑے ہوئے تھے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پانی کے مٹکے پڑے ہوئے تھے، اس نے پانی کے ایک جام لیا ہے،
ایک کاس پانی کا لیا، پانی پیا، پانی پینے کے بعد یہی جملے دہرائے، میرے اللہ حسین پر درود ہو، حسین کے ساتھیوں پر درود ہو، حسین کے ساتھ جان نثار جو تھے ان پر درود ہو، اور حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ ادھر جماعت ختم کر کے صادق آل محمد آ گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ تجھے جماعت کا ثواب نہ مل سکا، محروم ہو گیا؟ جو امام نے جماعت کروائی ہے اس کا ثواب تجھے نہ مل سکا، اس پہ تو افسوس کر رہا ہے؟ کہنے لگا مولا بڑا افسوس ہوا ہے کہ مجھے آپ کی معیت میں، آپ کے اقتداء میں جماعت کا ثواب نصیب نہیں ہوا۔ آقا نے فرمایا یہ جو تو نے عمل کیا ہے اس کا ثواب مجھے دے دے، جماعت کا ثواب تو لے لے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ عام امام جماعت کی جماعت کا ثواب نہیں ہے، یہ امام معصوم کی جماعت کا ثواب ہے، یہ فرزند رسول کی امامت کی جماعت کا ثواب ہے۔ فرمایا یہ عمل جو تو نے کیا ہے نا اس کا ثواب مجھے دے دے اور میری جماعت کا ثواب تو لے لے۔ اس نے کہا مولا کون سا عمل جو میں نے کیا ہے جو آپ کی جماعت کے ثواب سے بھی بھاری ہے؟ فرمایا جو تو نے پانی پی کر میرے دادا حسین پہ درود بھیجا ہے اور میرے دادا حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی ہے، یہ میرے جعفر صادق کی پڑھائی ہوئی نماز جماعت سے بھی افضل ہے۔ دنیا والو جو چیز حسین سے جڑ جائے اس کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ یہ سجدہ تھا، تمام عبادتوں کی معراج ہے نماز، پھر نماز کی معراج ہے سجدہ، اور پھر سجدہ کسی عام نے نہیں کیا ہے، سجدہ معصوم امام کا کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ساری فضیلتوں کے باوجود مسجد نبوی جیسی مسجد میں کیا ہوا سجدہ اور معصوم امام کا بجا لایا ہوا سجدہ اور یہ نماز باجماعت والا سجدہ، یہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے، اس عمل کے مقابلے میں نہیں ہے جس عمل کو حسین ابن علی سے جوڑ دیا جائے۔ کتنا مقام ہے سید الشہداء کی عظمت کا، بڑا مقام ہے حسین ابن علی کی عظمت بڑی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں کہ ایسے نہیں حسین ابن علی کے بارے میں پاک پیغمبر نے جا بجا فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسے پسند کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ پھر اسے اللہ سے محبت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ تو محبت حسین ہی در حقیقت راستہ ہے محبوب کبریا بننے کا۔ صحیح بات ہے نمازیں پڑھنی چاہیے، صحیح بات ہے روزے رکھنے چاہیے، صحیح بات ہے زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر یہ چیزیں قبولیت کے لیے رک جاتی ہیں۔ لیکن عزاداری سید الشہداء ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کے لیے تیرے جانے سے پہلے سیدہ بقیہ چھوڑ کے آتی ہے اور تیرے اس عمل کی قبولیت کی دعا مانگتی ہے۔ بھی ایسا عمل ہے عزاداری سید الشہداء جس کی قبولیت کی دعا یہ ایک دو حدیثوں کی مبنی نہیں ہے، کئی حدیث ہیں۔ تیرے جانے سے پہلے اللہ ملائکہ کو معمور کرتا ہے الگ سے، انبیاء معمور ہوتے ہیں، ختمی مرتبہ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں میرے اللہ یہ میرے حسین پہ رونے والا ہے، میرے اللہ یہ میرے حسین کی عزاداری کے لیے آیا ہے، اس کے گھر کی بھی حفاظت رکھنا، اس کے بچوں کی بھی حفاظت رکھنا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، ذرا صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی ایک دفعہ پھر بھی زحمت فرمائیے۔ ذکر خدا اصل میں ذکر حسین ہے، ماشاءاللہ۔ ذکر خدا اصل میں ذکر دین خدا کا محافظ میرا حسین ہے۔ بلندتر صلوات اللہ صلی علی۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں ایک بڑی لطیف اور عجیب غریب روایت نقل فرماتے ہیں، عزیزانو سننا۔ کہتے ہیں مشہد مقدس میں ہم بیٹھے تھے، وہاں پر ایک عالم دین نے مجلس پڑھی،
مجلس میں اس نے یہ روایت پڑھی کہ جو بندہ ذکر حسین ابن علی سنے اور سن کر حسین کی مصیبت پہ آنسو بہائے، اتنا آنسو بھی اگر آ جائے نا کہ مچھر کا پر اس سے کیا ہے وہ تر ہو جائے، تو جتنے بھی کائنات میں سمندر ہیں سارے سمندروں کے پانی اور جھاگ کے برابر بھی اگر اس بندے کے گناہ ہوں گے، حسین کی مصیبت پہ بہنے والے ایک آنسو کی وجہ سے اس کے یہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ مشہد میں ایک عالم دین نے علامہ مجلسی کے اندر روایت پڑھی، ایک اور عالم دین وہاں تشریف فرما تھے، ظاہر ہے پھر علماء میں بحثیں تو ہوتی ہیں۔ ایک عالم دین نے کہا یہ کیسے ہے؟ جیسے آج کل ہمارے بھی ماشاءاللہ بڑے نوجوان جو ہیں وہ نئے نئے سوالات لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلا یہ ان کے سامنے تو یہی ترازو ہے نا جو دنیا والا ترازو ہے نا۔ انہوں نے ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نہیں سنی کہ جہاں ایک ضربت کائنات کی عبادت سے بھاری ہو وہاں تولا نہیں جاتا، دیکھا جاتا ہے کہ کتنے اخلاص پر مبنی تھی یہ ضربت۔ تو اس عالم دین نے کہا یہ کیا ہے بھائی، ایک آنسو اور اتنا کہ مچھر کے پر کو بھگو دے اور تر کر لے، سارے دریاؤں اور سمندروں کے پانی کے وزن کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں مانتا کہ اس طرح کا یہ مصیبت حسین پہ بہنے والے آنسو کا اثر ہو۔ وقت نہیں ہے میں اس کی اور مثالیں پیش کرتا۔ اس نے انکار کیا، اسی نے پھر علامہ مجلسی کو دوسرے دن بتایا کہ بحث کے بعد جب میں گھر گیا نا میں سو گیا، سونے کے بعد میں نے عالم خواب میں دیکھا معاشر کا ایک جو ہے وہ سسٹم قائم ہے، برپا ہے معاشر، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور وہاں پر میں بھی کھڑا ہوں، اور ایک چٹیل میدان میں سخت گرمی ہے، حساب ہو رہا ہے، پسینے ہمارے جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں، اور وہاں پر مجھے پیاس کا مجھ پر غلبہ ہوا۔ میں اب پیاس کی بجھانے کی تلاش میں نکلا، کہیں مجھے پانی نظر آ جائے۔ میں چلتا چلتا تھوڑا دور گیا تو وہاں مجھے ایک حوض نظر آیا۔ میں نے کہا شاید ہو نا تو یہی حوض کوثر ہے، میں تو پھر شیعہ ہی ہوں، میں وہاں جاؤں گا، مجھے جام ملے گا اور میں سیراب ہوں گا۔ میں وہاں گیا، میں نے اس حوض کوثر پہ جا کر دیکھا 3 سیاہ پوش شخصیات موجود تھیں۔ ایک خاتون تھی جو سیاہ برقع پہنے ہوئی تھی، اور 2 مرد تھے جنہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، ایک پیغمبر اکرم تھے اور دوسرے علی مرتضیٰ تھے۔ میں نے جو بی بی تھی نا ان کی طرف خطاب کر کے عرض کی، بی بی یہ معاشر کا یہ ماحول ہے، سخت پیاس مجھ پر غالب ہے، ہو نہ ہو تو مجھے جام کوثر سے تھوڑا سا پانی تو پلا دیجئے، پانی دے دیجئے میں تاکہ اپنی پیاس کو بجھا سکوں۔ سنیے گا عزادارو، اس وقت کیا جواب ملا۔ یہ عالم دین کہتا ہے تو حوض کوثر سے پانی پینے آیا ہے، اور کل مجلس میں میرے حسین کے رونے پہ جو اجر تھا اس پہ اعتراض کر رہا تھا۔ چلا جا، تجھے یہاں سے کوئی پانی نہیں ملے گا۔ جو چیز حسین سے جڑ جائے وہ موجب نجات ہے، اور جس چیز کا جو حسین سے جڑی ہوئی ہے اگر اس کا انکار کر دیا جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے دوستو، بس آج کی مجلس تمام ہوئی۔ آپ نے محرم کی پہلی شب کو بڑے انتظار سے منانے کا اہتمام کیا، کوئی اعلان ہوگا، کوئی خطیب آئے گا، کوئی مرثیہ گو آئے گا، مرثیہ پڑھے گا، آپ رونے کی ابتدا میں کوشش کریں گے، روئیں گے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، ایک اہتمام کے ساتھ رونے کا ہمارے ہاں ماحول ہے نا۔ ذرا تاریخ کے ورق پلٹاؤ، اہل بیت اطہار کے ہاں محرم کے چاند کے طلوع ہونے سے کیا ہوتا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب جب لوگ محرم کے چاند کے طلوع ہونے کو معلوم کرنا چاہتے تو بس بنی ہاشم کے محلہ
مولا جعفر صادق کے گھر اور حویلی کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، اگر وہاں سے چیخوں اور پکار کی آواز آتی سمجھ جاتے محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سمجھ جاتے آل محمد کے اجڑنے والا مہینہ طلوع ہو گیا۔ اجرکم اللہ عزادارو، محرم کا چاند جب طلوع ہوتا نا، آل محمد کا وتیرہ تھا، سیرت تھی کہ وہ اپنے سر کے بالوں میں خاک ڈالتے تھے، پرانی پوشاک پہنتے تھے، اور امام رضا کے بارے میں ملتا ہے عاشور کے جو پہلے 10 دن ہوتے تھے اپنے پاؤں مبارک میں نالین نہیں پہنتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں؟ فرمایا یہ تو میرے پاؤں ننگے ہیں نا، میرے دادا حسین کا جسم اطہر کربلا کی خاک میں 3 دن پڑا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو۔ اچھا یہ واقعہ کربلا مولا حسین کی زندگی میں رسول نے سیدہ کو بتایا یا نہ بتایا؟ سارے خطبہ پڑھتے ہیں نا، سارے علماء ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ایک دن حسین کو لیا، رسول رونے لگ گئے، بی بی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ حسین کا یہ سارا مصیبت والا واقعہ رسول نے سنایا۔ اس واقعہ کے سننے کے بعد بی بی نے حسین کی زندگی میں بھی تو محرم کے چاند طلوع ہوتے دیکھے ہوں گے نا۔ اللہ جانے زہرا کے جسم پہ یا زہرا کے دل پہ اس وقت جب یہ چاند محرم کا طلوع ہوتا تھا کیا اثر کرتا تھا؟ ہائے بی بی نے کیسے یہ محرم کا چاند برداشت کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو۔ ہر امام نے محرم کو منایا ہے۔ امام رضا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا نا تو امام اپنے خاص صحابی دہبل کو بلاتے تھے اور دہبل خدالی کو کہتے تھے دہبل میں مجلس کا قیام کرتا ہوں، تو مجلس پر، اور پھر فرماتے تنہا میں نہیں ہوں گا، میں قنات لگاؤں گا، میری بیٹیاں بھی سنے گی۔ زینب کیسے اجڑی، زینب کے خیموں کو کیسے آگ لگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ یہ سنت امام رضا ہے، یہ سنت امام سجاد ہے، یہ سنت زینب عالیہ ہے۔ ہر امام نے مرثیہ پڑھا، ہر امام نے مرثیہ پڑھا۔ زینب عالیہ کے بارے میں ملتا ہے جب یہ شام سے واپس آئی نا بی بی، جب کوئی مجمع دیکھتی اور بالخصوص جب محرم کا چاند طلوع ہوتا نا، بکت و ابکت ما حولہا، بی بی روتی بھی تھی اور اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو رلاتی بھی تھی، اور گریہ کر کے کہتی تھی او لوگو میں دیکھ رہی تھی یہ شمر ملعون میرے بھیا حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو۔ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں ملتا ہے مولا امام رضا خود کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو پورے محرم میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ادب محرم کا خیال کرنا میرے دوستو، مجلس کے بعد ہنسنے کی کوشش نہ کرنا۔ فرمایا میرا بابا موسیٰ کاظم جب تک محرم رہتا تھا روتے رہتے تھے، مسکراتے بھی نہیں تھے، ہنستے بھی نہیں تھے۔ بھلا وہ کیسے مسکرائے جن کے 18 کمرے بنی ہاشم مارے گئے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ۔ امام زین العابدین گریہ کرتے رہے اور ان کا گریہ تو پھر تاریخ میں رقم ہوا۔ آقا کو تو کسی ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت روکتی تھی، آقا تو کربلا کے مظالم کے گواہ تھے۔ آقا کیسے روتے تھے؟ آقا پانی دیکھتے تو روتے تھے، آقا کھانا دیکھتے زین العابدین تو روتے تھے، آقا کسی بچے کو گود میں دیکھتے تو کہتے ہائے میرا اصغر، آقا اپنے گھر میں کسی بہن بیٹی کو چلتے دیکھتے کہتے ہائے میری بہنیں اور بیٹیاں۔ 11 محرم کی رات تھی، خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، کبھی اس خیمے سے نکلتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ آپ کبھی گوشت کو دیکھ کر تو نہیں روئے ہے نا؟ زین العابدین جب قصاب کی دکان پہ جاتے، بکھرا ہوا گوشت جب دیکھتے، بکھری ڈھیری گوشت کو دیکھ کر کہتے ہائے میرے اکبر کا لاشا پامال ہوا، ہائے میرے قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس مجلس عزا ذکر اہل بیت اطہار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کے بانیان منتظمین جتنے بھی مومنین تعاون کرنے والے دام درہم قدم سکنے سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پڑھنے والوں مجھ جیسے حقیر کے اس ذکر کو اس عزا خانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مومنین پریشان حال ہیں، مشکلات میں ایک مومن مخصوص اس کی مشکل کو دور فرما۔ پھر اللہ آل محمد کی مصیبت، آل محمد کے غم کے علاوہ تمام مومنین ہم سب کو کوئی غم نہ دکھانا۔ مظلومین جہان کی نصرت اور مدد فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی محبت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے دشمنوں سے بغض رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بے ولایت اہل بیت اطہار